الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا، تو میری تحریر کو تو روشنی دے. عبادتوں کی طرح میں احکام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں احکام کرتا ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوہ سجدہ روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی، اوہ سجدہ روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی، اسی کو آج پرستے ہیں منبر و محراب. لائق صدر احترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حتی شانوں نے ہمیں اس متبرک و منور اجلاس میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا، ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ اور عرفہ تحفہ نماز کا تھا. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نافذ فرمایا، زکات کو فرض پر نافذ فرمایا، روزہ کو فرض پر نافذ فرمایا، ایمان کو فرض پر نافذ فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. ایک بات سبھی کو معلوم ہے کہ جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے، جو چیز خوبصورت ہوتی ہے، جس چیز کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو فالو کیا، اگر کسی چیز کی تلقین کی، اگر کسی چیز کو اہمیت دی، وہ ہے نماز. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو. برادران ملت، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے غربہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی کی وجہ سے جھوم اٹھے اور یہی نہیں، زبان سے کہنے لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، اب تو نمازوں کے ذریعہ ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے.
میرے دوستو 5 وقت کی نماز ادا کریں تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں پوچھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میرے دوستو کان کھول کر سن لو، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ اسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ بھاگے جہاں سر کو جھکانے میں۔ میرے دوستو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دل میں خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ ہم جنت کے حقدار اور مستحق ہیں۔ تو میرے دوستو آگے والے مصرے میں جو فرمایا وہ باغے جہاں، باغ کے مطلب جنت، وہ جنت سر کو جھکانے میں ملے گا۔ اگر ہم جنت کے حقدار اور مستحق بننا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے سر کو ٹیکنا ہوگا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گریہ اوزاری کرنی ہوگی، تب تو ہم جنت کے حقدار اور مستحق۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز پر دعوت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، اولیاء کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی مفسر نماز کے بغیر مفسر بن گیا ہو، کوئی مبلغ نماز کے بغیر مبلغ بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عملے میں ہے۔ اور سنیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا، یعنی کب؟ میرے دوستو جب ہمارا انتقال ہوگا لوگ ہمیں غسل دے کر، کفن دے کر، ہماری نماز جنازہ پڑھ کر ہمیں قبر کے اندر داخل کر کے ہمارے اوپر مٹی ڈال دیں۔ آج ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں کسی بند کمرے میں، اگر ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھڑکیوں کے ذریعے سے روشنی حاصل کر لیتے ہیں، اگر کھڑکی نہیں ہے اس کمرے میں تو ہم بلب کے ذریعے سے روشنی حاصل کر لیتے ہیں، اگر بلب نہیں ہے تو ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے روشنی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو قبر ایسی جگہ ہے نہ وہاں کوئی کھڑکی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کر لیں، نہ وہاں کوئی بلب ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کر لیں، نہ وہاں کوئی موبائل ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کر لیں۔ اگر قبر کو کوئی چیز روشن کرنے والی ہوگی تو ہے نماز۔ نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز سے انسان افضل اور ارفع ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جائے۔ میرا برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، کے امتحان نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ صفحہ 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جسے جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری مشکات شریف کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ بندے اور منافقین کے مابین ایک عہد ہے، وہ عہد کیا ہے؟ وہ ہے نماز، پر جسے نماز کو ترک کیا حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جسے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب بندہ رب کائنات کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور جب بندہ نماز کو چھوڑتا ہے اور جب بندہ نماز کو ترک کرتا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، جسے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے وہ اس کی دنیا اور آخرت۔ اور جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شان اپنے تمام اعمال و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بندہ رحمت خدا بندے کام میں ہو۔ کسی شاعر نے کہا ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلام کے نوجوانوں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، نہ رشتہ دار کو پہچانیں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں۔ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد۔ یوم قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا، اگر نماز درست نکل آئی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ کسی شاعر نے کہا روز محشر کی جاگ اداس قوت، روز محشر کی جاگ اداس قوت، اولین برش سے نماز۔ اگر ہماری نماز درست تو سارے اعمال درست، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی اور دیگر اعمال صالحہ بھی قبول۔ اور اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امتحان آسانی سے۔ اسلام کے نوجوانوں، آج کے دور میں عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں لیکن اس میں خدا کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اس کے آگے ایک شاعر اور کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا۔ اسلام کے نوجوانوں، نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دو امامت فرما رہے ہیں، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا وہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ بھی جواب دے دیں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کو نماز کے لیے لے جا رہا ہے تو آپ بھی وہی جواب دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نعم لا حق فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، نماز ضرور پڑھنی ہے، جسے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ادامها حرم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جسے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جسے نماز کو منظم کر دیا اس نے دین کو منظم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز آ گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی ضرورت نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا اے قائل نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی ہے،
اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں. اسلام کے نوجوانوں، صحابہ کرام کے اندر شوق نماز اتنا زیادہ تھا کہ ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ. بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے. ایک گڑیا کا دل زمین پر گر جاتا ہے اور دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اے امیر المؤمنین، زمین نے میرا دل چوس لیا. تو میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں، اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے گڑیا، اس پرزے کو جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا دل. وہ گڑیا ویسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین کو بدل دیتی. تمام لوگ میرے سگا و پریشان. میرے دوستو، اس پرزے میں جو لکھا تھا وہ میں آپ کے بات کو بتانا چاہتا. اس پرزے میں یہی لکھا تھا کہ اے زمین، اس گڑیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تمہیں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز سے دوری برتتا ہے. سامعین کرام، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے. قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے شاعر نے کیا ہے تو کہا، پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانا، پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانا، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا ہمیں پابند بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.